بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا الحمد لله رب المشرقين والمغربين والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام وعلى عليك آلك وأصحابك يا حبيب الله نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر شواق شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ ناکام ہے گہرے صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو، اٹھ باندھ کمر کیوں سستی سی تیری سوچ پہ اب تک طاری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے۔ کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے۔ تو یاد کر اپنے ماضی کو، اس ملت کے ہر غازی کو۔ ہر ظالم غاصب لرزاں ہے، جلاد پہ ہیبت طاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔
اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی، جو بھسم کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں، جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت مسند نشین حضرت پیر بارو رحمہ اللہ تعالی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد حسن باروی صاحب زید مجدہ، سجادہ نشین آستان عالیہ پیر بارو شریف، رون کے محفل حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد عاشق حسین باروی صاحب زید مجدہ، حضرت خواجہ محمد قاسم باروی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت خواجہ محمد عبد الصمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر نہایت ہی جلیل القدر صاحبزادگان، بارسان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے وادی تصوف، گہوارہ علم و حکمت، دربار عالیہ حضرت پیر بارو شریف، کہ اس مقدس اجتماع میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد عبداللہ المعروف پیر بارو صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور محسن ملک و ملت حضرت خواجہ فقیر محمد باروی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے آراس مقدسہ کی مقدس تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے ان شیوخ کے مراقد پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ آج کا یہ اجتماع لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں انعقاد پذیر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
नारा ही नहीं, एक नजरिया भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा की अजमत, रोब और वक़ार की दलील है। आज पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में अहले हक का पैगाम लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं में गूंज रहा है। ये नारा आज ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अपनी वफाओं के इजहार के लिए लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद की। उस वक्त से लेकर आज तक ये नारा कायनात में गूंज रहा है। लेकिन इस वक्त इस नारे को जो मकबूलियत मिली है कायनात में, उसका एक खास सबब हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वो अंदाज है जो उन्होंने बवक्ते शहादत अपने गले में फंदा डालकर आखिरी घड़ी जब लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद की, तो आज इस सदा से बातिल के ईवानों में लर्जा तारी हो चुका है। और अल्लाह के फजल व करम से अहले सुन्नत और मिल्लत इस्लामिया को इस नारे की बदौलत एक नई जिंदगी मिल चुकी है। और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुल्क में इस नारे के तबर्रुकात और फयूज़ व बरकात से ये जिद्दोजहद कर रही है कि एक दिन अल्लाह के फजल से वो आएगा कि जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी ये नारा गूंज रहा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज की इस नशिस्त में इसी नारे के लिहाज से चंद जरूरी गुजारिशात आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। इस नारे को लगाने से पहले की कुछ शराइत है और इस नारे को लगाने के बाद के कुछ तकाजे हैं। हर किसी का ज़मीर इस लायक नहीं कि उसकी जुबान ये नारा बुलंद कर सके। सिर्फ वही जुबान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद कर सकती है कि जहां सीने में मसलक अहले सुन्नत व जमात मौजूद है। हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जहां हम पे ये एहसान किया कि इस सदी में एक बड़े गुस्ताख को वासले जहन्नम करके हमारे हिस्से का फरीजा भी सर अंजाम दिया, जहां उन्होंने वेस्ट के शैतानों तक ये पैगाम पहुंचाया कि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर तौहीन रिसालत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां उन्होंने मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए जज्बों की सौगात का इख्तिमाम किया, वहां आखिरी वक्त में उन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वरना कुछ लोग मुमताज हुसैन कादरी का अपने आप को वारिस करार देकर मुमताज हुसैन कादरी के पूरे किरदार को अपनी जमातों और अपने मसलकों के अंदर इसके जरिए से अपनी दुकानदारियां चमकाना चाहते थे। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद कुछ लोगों ने रैलियां निकाली, मुमताज हुसैन कादरी की तस्वीरें सामने करके वो ये जाहिर कर रहे थे कि इतना बड़ा किरदार अल्लाह ने हमें अता किया, हमारे मसलक में है। मगर मुमताज हुसैन कादरी का ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा, इसने उन लोगों को मुतनब्बे किया कि मेरी तस्वीर उठाने से
کوئی میرا وارث نہیں بن سکتا، میرا وارث وہی ہوگا جو زبان سے نعرہ رسالت لگا رہا ہوگا۔ لہٰذا ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور ممتاز حسین قادری نے آخری وقت یہ واضح کر دیا کہ میرا قبیلہ اہل سنت ہے، میں فکر رضا کا متوالا ہوں، میں فکر گنج بخش کا ترجمان ہوں، میں امت کے سواد اعظم جمہور اہل سنت کا نمائندہ ہوں۔ اس 15ویں صدی کے اندر ممتاز حسین قادری کے روشن کردار میں اہل سنت کا قد پھر ایک مرتبہ فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یا دنیا کے اندر جب بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حرم میں بیٹھے عبد الرحمن سدیس کو بھی بالآخر مجبوراً یہ جملہ بولنا پڑا، لم یشہد تاریخ العالم مثل هذه الجنازہ، کہ تاریخ انسانیت میں ممتاز قادری کے جنازے جیسا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ جب اسے حرم میں بیٹھ کر اس بات کا اقرار کرنا پڑا تو میں نے اسی وقت برملا اور بر وقت اس سے یہ کہا کہ تمہارے پاس حکومت بھی ہے، ریال بھی ہے، تمہارے بادشاہ مرے، تمہارے بقول تمہارے مجدد اور تمہارے مجتہد مرے، تم کسی کے جنازے پر 7 لاکھ افراد کیوں نہ اکٹھے کر سکے؟ اگر ایک عوامی سنی اپنے جنازے میں 60 لاکھ افراد کو جمع کر سکتا ہے تو پتہ چلا جس کا جنازہ 60 لاکھ افراد پر مشتمل اس کا جنازہ بڑا ہے تو پھر اس کا نظریہ بھی سچا ہے، اس کا مسلک بھی سچا ہے۔ لہذا ممتاز حسین قادری نے آج اس زمانے کے اندر اہل سنت کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اس سوچ کو کس انداز میں محفوظ رکھتے ہیں اور ان کی اس روشنی کو کتنے اندھیروں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ آج دنیا میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدا بلند ہو رہی ہے، اس صدا میں پورے مسلک کی ترجمانی ہے، پورے دین کی ترجمانی ہے، اس میں نظام زندگی بھی ہے، اس میں نظام بندگی بھی ہے، اس کے اندر اخلاق بھی ہے، سیرت بھی ہے، کردار بھی ہے، اس کے اندر نظام اور غلبہ اسلام کی بات بھی ہے۔ لہٰذا یہ ایک جامع لائف کوڈ اور ضابطہ حیات ہے جو آج اس نعرے کی شکل میں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہے، اور ملت کا کارواں اس نعرے کی بدولت آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1 اکتوبر کو مینار پاکستان پر یوں لگتا تھا جیسے حج کا موسم ہو۔ یہ پٹواریوں کے اکٹھے کردہ لوگ نہیں تھے، یہ سرداریوں کے اکٹھا کردہ لوگ نہیں تھے، یہ نون لیگیوں اور بلے بازوں کے اکٹھا کردہ لوگ نہیں تھے، یہ وہ ہیں جو لبیک کی صدائیں بلند کرتے پہنچے ہیں، اور وہاں اکٹھے ہو کر انہوں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ سلطنت شہیدوں کے خون کی برکت سے عطا کی ہے۔ 20 لاکھ شہیدوں کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں موجود ہے۔ آج ان کی روح منتظر ہے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ جب پاکستان میں مکمل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ اس نعرے کے لگانے کے لیے مسلک اہل سنت چاہیے۔ ہر کسی کا عقیدہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ لبیک کی صدا بلند کر سکے۔ دوسرے لوگوں کی تو چادریں اتنی چھوٹی ہے، ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں۔ اے سنی، یہ تیرے مسلک کی چادر ہے جو یہاں سے لے کر لواء الحمد تک پھیلی ہوئی ہے۔ لبیک کی پہلی شرط جو مسلک اور عقیدہ ہے، اس کے لحاظ سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ حدیث ہے جو شہید کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچائی ہے۔ امام ابن الاسیر نے الکامل کی 3 جلد کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب خطاب فرما رہے تھے، ساتھ خطبہ کو خطاب کا طریقہ بھی بتا رہے تھے، اگرچہ ان کا اپنا ہر لفظ ہمارے لیے مرشد اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، مگر انہوں نے نانا جی کے فرمان سے
اپنے کلام کو مزین کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے یہ پیغام چھوڑا جو آواز کربلا کے سناٹوں میں گونج رہی تھی. اللہ کا فضل ہے سند کی برکت سے وہی الفاظ آج ہمیں پیر بارو شریف کے دربار کی تجلیات میں سننے کو میسر آئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا کہ یہ حدیث اگر میں کسی سے سن کے سناتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے پھر بھی شک کی گنجائش نہیں تھی. لیکن لوگوں یاد رکھنا میں نے خود اپنے کانوں سے زربان رسالت سے یہ فرمان سنا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی والی اخی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو. سبحان اللہ. قرۃ عین اہل السنہ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. گواہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرہ کہتے ٹھنڈک کو, عین کہتے آنکھ کو, اہل سنت کہتے سنی کو. لہذا کوئی شخص اس بھول میں نہ رہے کہ سنی ہمارا نام کسی مفسر یا محدث نے رکھا, کسی پیر یا استاد نے رکھا, کسی مجتہد یا مجدد نے رکھا. اگر یہ شخصیات بھی ہمارا یہ نام رکھتی ہمیں پھر بھی اس پر فخر ہوتا. مگر یاد رکھو تیرا میرا نام اہل سنت نبیوں کے سلطان نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی عمر اہل سنت و جماعت کی ہے. ہم بیک وقت مسلم بھی ہیں اور سنی بھی ہیں. ہندوؤں, سکھوں, یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان مسلم ہے اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے. لہذا فخر سے اپنے سنی ہونے کا اعلان کرو, فخر سے سنی ہونے کا اظہار کرو. سنی بن کے رہو, سنی بن کے جیو, سنی بن کے مرو. اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے تمہارا جنازہ اٹھے, اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے ہی کل قیامت کو حشر ہوگا. اس نام کو چھپانے سے کمزوری آئی ہے. دفتر, دکان, کھیت کھلیان, گلی محلے میں, عزیز و اقارب میں اگر آپ اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتے رہتے تو آج ہمیں یہ نوبت نہ دیکھنا پڑتی جو آج ہم کہتے ہیں فلاں جگہ ہماری نمائندگی نہیں, فلاں ادارے میں ہمارے لوگ نہیں. یہ کمزوری اس لیے آئی ہے کہ جب ہم نے اپنا تعارف ہی نہیں کسی کو کرایا, اپنی شناخت ہی نہیں کرائی, اپنی پہچان ہی نہیں کرائی. میں حضرت پیر بارو رحمت اللہ علیہ کے دہلیز پر پورے وثوق سے یہ اعلان کر رہا ہوں اگر ہر سنی دن میں کم از کم 10 مرتبہ اپنی سنی ہونے کا اعلان کرتا رہے, جہاں بیٹھا ہو, دفتر میں ہو, دکان میں ہو, دوستوں کے پاس ہو, رشتہ داروں کے پاس ہو, جہاں بھی ہو, وہ دن میں اگر 10 مرتبہ اپنے سنی ہونے کا اعلان کرے, میرا یقین ہے کیڑے مکوڑے اپنی موت خود مر جائیں گے. لہذا اگر کسی کو پہلے یہ خیال تھا کہ یہ فرقہ وارانہ نام ہے معاذ اللہ یا یہ بات کا گھڑا ہوا ہے تو میں اپنا پرانا نام بتاؤں, وہ اپنا ریکارڈ درست کرے. اہل سنت فرقہ وارانہ نام نہیں, اہل سنت فرقہ وارانہ ٹائٹل نہیں, اہل سنت 1.5-2 صدی یا 5-6 صدی کا گھڑا ہوا نام نہیں. اہل سنت دربار رسالت سے ملا ہوا لقب ہے. ہمارے ماحول میں تو ایسے مسلک بھی ہیں جنہوں نے انگریز سے اپنے نام کی رجسٹریشن کروائی تھی, درخواستیں دی تھی کہ ہمارا یہ نام منظور کر دو. تو سنیو تم فخر سے اپنے نام کا اعلان کرو. ہمارے نام کی رجسٹریشن انگریز کے دربار سے نہیں ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہوئی ہے. ہاں کچھ نام نہاد سٹالر انہوں نے یہ مغالطہ پیدا کیا تھا ہماری صفوں میں. وہ کہنے لگے کہ اہل سنت ایک ندی کا نام ہے,
اور میں سمندر کا ترجمان ہوں، میں ندی کی ترجمانی نہیں کرنا چاہتا، تو میں کہتا ہوں اہل سنت ندی نہیں، اہل سنت وہ سمندر ہے کہ جس میں کروڑوں سمندر موجود نظر آتے ہیں۔ اس واسطے اہل سنت کا لقب اگر اس کے بغیر داتا گنج بخش اجمیری کا گزارا نہ ہو تو تیرا میرا کیسے گزارا ہو سکے گا؟ کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنا مسلک اہل سنت بیان کیا۔ ارے مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ سنی کہلوانا کتنا ضروری ہے، سنی ہونا کتنا ضروری ہے، سنی شناخت کتنی ضروری ہے۔ کہتے اگر جمیع احوال و مواجید را برما جمع کنن بحقیقت مارا باقید اہل سنت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہیچ نمی دانم۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں اگر لوگ میرا تعارف کرواتے وقت میرے تصوف کو بیان کریں، میری طریقت کو بیان کریں، میرے سلوک کو بیان کریں، میری کرامتوں کو بیان کریں، احوال و مواجید کو بیان کریں، مجھے ولی کہیں، مجھے غوث کہیں، مجھے کتب کہیں، مگر مجھے سنی نہ کہیں، کہتے ہیں جز خرابی ہیچ نمی دانو۔ میں سمجھتا ہوں میرا تعارف نہیں ہوا، مجھے ولی تو کہا سنی نہیں کہا، مجھے غوث تو کہا سنی نہیں کہا، مجھے پیر طریقت تو کہا سنی نہیں کہا، جز خرابی ہیچ نمی دانم۔ میں سمجھوں گا کہ سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہوا، اور اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنن بحقیقت مارا باقید اہل سنت متحلہ سازن باقی ندارم۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں اگر کوئی ہر عیب کی نسبت میری طرف کر دے، ہر عیب میری طرف منسوب کر کے بیان کرے حالانکہ مجھ میں نہیں، وہ مجھے چور کہے، مجھے ڈاکو کہے معاذ اللہ، لیکن آخر میں یہ کہہ دے کہ عبید اللہ احرار سنی پکا ہے، کہتے ہیں باقی ندارم، میں سمجھوں گا میرے تعارف کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اس بنیاد پر اہل سنت کا یہ ٹائٹل جو ملا دربار رسالت سے، اس پر ہمیشہ فخر کیا گیا۔ آج ہمیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نیرو مائنڈڈ تنگ نظر لوگ ہیں کہ اس لفظ میں اتنا زور دے رہے، میں کہتا ہوں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کی فقہ پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جب بھی اسلام نافذ ہوا تو فقہ حنفی کی شکل میں نافذ ہوا، قیامت تک کی جن کے فقہ کے دسترخوان پر امام شافعی جیسے امام گواہی دے، انہوں نے اپنی کتاب وصیت الامام ابی حنیفہ میں اپنا تعارف کیا کروایا؟ انہوں نے وہاں سنی کی 12 شرطیں بیان کی، حالانکہ امام اعظم تو امام اعظم ہے، مسلم کی 12 شرطیں بیان نہیں کی، سنی کی 12 شرطیں بیان کی کہ سنی کی شرطوں میں مسلم کی شرطیں خود بخود آ جائے گی۔ ان 12 شرائط میں سے وصیت الامام ابی حنیفہ میں 5ویں شرط کیا ہے؟ وہ امام 5ویں شرط یہ بیان کرتے ہیں نقر بأن افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرما ہم اہل سنت ہیں اور ہم اہل سنت اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ شرطیں بیان کر کے قیامت تک کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ پیغام بھیجا کہ اگر اہل حق کی پہچان ہوگی تو قیامت تک اہل سنت کے لفظ سے پہچان ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ پھر بارو شریف۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مرفوع سے یہ ٹائٹل ہم تک پہنچایا، امت کو اس بات پر متنبہ کیا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ کہ حسن حسین تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس بنیاد پر اہل سنت کے لقب کی تشہیر کیجئے، کہیں چھپ کے نہ بیٹھئے، کہیں جھجک محسوس نہ کیجئے، اس لیے بھی نہیں کہ یہ نام چھوٹا ہے، نہیں، جس نام پہ ابو حنیفہ فخر کرے ہم
کیوں نہ فخر کرے جو دربار رسالت سے ملا ہے؟ اگر کسی کے پیر اسے لقب دے وہ خوشی سے بتائے کہ میرے پیر نے مجھے یہ لقب دیا، میرے استاد نے مجھے یہ لقب دیا، تو جو لقب تجھے تمہارے نبی علیہ السلام نے دیا اس کو کتنا فخر سے بیان کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر اس کا اظہار ضروری ہے۔ اور جھجک اگر کسی کو اس لیے ہے کہ میں کہوں گا میں سنی ہوں تو تانا ملے گا کہ تمہارے مسلک کی تو یہ چیز ایسی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، تم ایسا کرتے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں، تم میلاد مناتے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں، تم 11ویں کرتے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں، تو مجھے تانے سننے پڑیں گے۔ میں پیر بارو کی آستان کریم پر اعلان کر رہا ہوں، پہلے بھی آپ واقف ہیں کہ ہم نے اللہ کے فضل سے دلیل کو دروازے تک پہنچانے کا تحریک صراط مستقیم سے اہتمام کیا۔ ہمارے سیمینارز آج الریاض میں نجدی حکومت اگر ہمارے کلپ چلا کر جواب دینے کی ضرورت محسوس کر رہی ہے تو پتہ چلا کہ ہم نے ضرب یہاں لگائی تھی مگر درد وہاں ہوا ہے۔ تو میں تجھے یقین دلاتا ہوں دنیا کے جس کونے میں بھی تجھے مسلک اہل سنت کے کسی موضوع پر، کسی معمول پر، کسی عقیدہ پر دلیل کی ضرورت ہوگی، اللہ کے فضل سے ہم سر کے بل پہنچیں گے اور مسلک کی ہر دلیل کو اجاگر کر کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت۔ اس میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، یزید سے ٹکرانا، یزید کے نظام سے ٹکرانا، قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کرنا، یہ سارے احسانات ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مگر خطبے میں جو اہل سنت کی سند بیان کرتی ہے یہ ایک مستقل فیض ہے آپ کا، یہ ایک مستقل احسان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ دو فیصلے اس حدیث میں کر دیے گئے۔ آج پوری دنیا میں دو قوتیں ٹکرا رہی ہیں، ایک روافض کی، دوسری خوارج کی۔ شام ہو، عراق ہو، یمن ہو، مصر ہو، الجزائر ہو، ہزاروں مسلمانوں کے لاشیں تڑپے تو ان دو قوتوں کی لڑائی سے تڑپے۔ اہل سنت کے دامن پر تو ایک قتل کا بھی داغ نہیں۔ یہ روافض خوارج ایک حب صحابہ کو آڑ بنا کر بغض اہل بیت کا دھندا کرے، دوسرا حب اہل بیت کو آڑ بنا کر بغض صحابہ کا دھندا کرے۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں اہل سنت کی سند کو واضح کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ کوئی دعویٰ کرے میں محب اہل بیت ہوں، مزہ تو تب ہے محبوب کہے یہ محب اہل بیت ہے۔ دعویٰ کوئی 1000 بار کرتا رہے، دعوے کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا یہ حدیث پیش کی، فرمایا قرۃ عین اہل سنت کہ دربار رسالت نے محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ لہذا اس سائیڈ کا فتنہ اس کے مقابلے میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول فیصل سنا دیا۔ دوسری طرف اہل سنت کے لقب کو دیکھ کر کہ چادر بڑی ستھری ہے، کچھ لوگوں نے اپنے سارے داغ چھپانے کے لیے اس کو اوپر اڑنے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو میری آقا علیہ السلام کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ایسا فتنہ بھی آئے گا تو میں پہلے ہی جواب دے دوں کہ یوں بولنے سے سنی نہیں بنتا، یوں چادر لینے سے داغ نہیں چھپیں گے۔ سینہ چیک کراؤ، سنی ہونے کی شرطیں ہیں، بنجر سینے کو سنی نہیں کہا جاتا، بغض اہل بیت سے مارے ہوئے سینے کو سنی نہیں کہا جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، فرمایا جس سینے میں حسن و حسین کا پیار ہوگا وہ حقدار ہوگا کہ اہل سنت و جماعت کہلائے۔ ہر کوئی اہل سنت و جماعت نہیں کہلا سکتا، تو اللہ کا فضل ہے یہ دونوں سندیں ہمیں ملی۔ ایک طرف دعوے دار تھے ہم اہل سنت ہیں، دوسری طرف دعوے دار تھے ہم محب اہل بیت ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں ہی اہل سنت کی سند دی اور ہمیں ہی محبت اہل بیت کی سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ صرف یہاں بیٹھ کر دعویٰ نہیں،
اس کی دلیل ہر صدی میں ہے، اس کی دلیل اسلام کی پوری عمر میں ہے، اس کی دلیل ہر سال ہر مہینے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، جو کہتے ہیں ہم محب صحابہ ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہمارا بیج مکی مدنی ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں اس بیج کی کوئی پیداوار بھی تو دکھا۔ بیج کا پتہ پیداوار سے چلتا ہے، بیج کی نفاست کا پتہ پھول سے چلتا ہے۔ بتاؤ 14 صدیوں کے پھول کہاں ہیں؟ بتاؤ 14 صدیوں کے پھل کہاں ہیں؟ بھنگ کے گھوٹے لگانے والے 14 صدیوں میں اس پاک بیج کے پھول تو دکھائیں، اور قتل و غارت میں لاشیں تڑپانے والے 14 صدیوں میں اس مقدس بیج کے پھول تو دکھائیں۔ ہاں، ان کے دامن میں کچھ نہیں، ہمارے دامن میں سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں ہم امت کی وہ فصل ہے جس کی پنیری مکی مدنی ہے، ہم فصل کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، آج کی پیداوار نہیں۔ اس بیج کی صداقت دیکھنی ہے تو پھول کھلا تھا زمانے میں، دنیا نے اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا، اسی بیج سے پھول کھلا تو لوگوں نے اس کو غوث اعظم کہا، اسی بیج سے پھول کھلا لوگوں نے امام رازی کہا، اسی بیج سے پکنے والے نے داتا گنج بخش اجمیری کہا، اسی بیج سے پلنے والے پھل کو لوگوں نے بابا فرید کہا، اسی بیج پر پیدا ہونے والے پھول کو لوگوں نے خواجہ غریب نواز کہا، اسی بیج سے امام فضل حق خیر آبادی بنے، اسی سے مجدد الفیصانی بنے، اور اسی سے بننے والے پھول کو زمانہ امام احمد رضا بریلوی کہتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قائد اہل سنت۔ قائد اہل سنت کے لقب کا میں انکار کر چکا ہوں، یہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو سجدہ ہے، میں کارکن اہل سنت بھی بن جاؤں تو بہت بات ہے۔ اب دیکھیے، جس وقت اہل سنت کا یہ نظریہ، یہ بیس ہمیں میسر ہے، ہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، چونکہ جن کی یہ سوچ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، وہ کس منہ سے لبیک کہیں گے؟ پہلے سینے میں دل چاہیے، اور دل میں مسلک اہل سنت چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ہزارہ دلائل کی روشنی میں برملا کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی میرے آقا علیہ السلام اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں۔ کیسے؟ حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں۔ پھر سننا، حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، اور یوں زندہ ہے کہ کروڑوں بیداریاں آپ کی بیداری پہ قربان نظر آتی ہیں۔ بے شک، کیونکہ لبیک کا معنی ہے محبوب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں۔ تو جن کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرنے کا کہنے کا عہد کر رہے ہو، انہیں تو پہلے زندہ ماننا پڑے گا، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہم بیٹھے پیر بارو کی دہلیز پہ ہیں، مگر نگاہ رسالت کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم بول رہے ہیں، محبوب سن رہے ہیں، ہمارے حرف کو قبول کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہمارے آقا علیہ السلام نے خود بیان کر دی۔ آپ کو پتا تھا حالات کیا ہوں گے، لوگوں کو تلاش ہوگی، پھر میری حیات کے بیان میں لفظوں کی ضرورت ہوگی، اور کسی کی آنکھ اگر نہیں دیکھ سکتی تو سند اور لفظ تو اس کا سہارا بن جائیں گے۔ تو صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، معراج کی رات جب میں گزرا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آخر تک جتنے بھی لوگ میری بات کو سن رہے ہو، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے پیر بارو کے شیر مرد اور حرو، یہ تو تم بتا سکتے ہو کیا جسم روح کے بغیر کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، سارے بولو، کیا جسم روح کے بغیر قیام کر سکتا ہے؟ اور کیا روح جسم کے بغیر کھڑی ہو سکتی ہے کہ جسم نہ ہو اور روح کھڑی ہو جائے؟ اور اگر دونوں ہو، روح ہو جسم کے اندر مگر بندہ سو رہا ہو،
تو کیا کھڑا ہو کے صحیح نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو جو کب کے دنیا سے جا چکے تھے، مگر معراج کی رات میں نے دیکھا قائما یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حیات حسی، حقیقی، جسمانی اپنی قبر میں ثابت ہوئی زبان رسالت سے۔ تو سنیوں، ہم نے گھڑا نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہے، یہ فرمان ہے دربار رسالت کا، جس سے پتہ چلا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی حیات یہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی آقا کی حیات کا عالم گنبد خضرا میں کیا ہوگا۔ لہذا ہم لبیک بلا وجہ نہیں کہتے، وہ زندہ و تابندہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے حاضر کر رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں۔ محبوب، ہم انا مقیم علی طاعتک، امام کرمانی نے لبیک کا یہ معنی بیان کیا، جب کوئی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معنی ہو انا مقیم علی طاعتک، محبوب میں آپ کے فرمان پہ مقیم ہوں، ڈیرے میں نے لگا لیے، عارضی نہیں ہوں، میں پکا ہوں آپ کے فرمان پر، آپ کے دین پر، آپ کی اطاعت پر، آپ کی حکم پر عمل کرنے کے لحاظ سے میں نے ڈیرے لگا لیے ہیں، میں غیر حاضر نہیں ہوں گا، میں ڈٹ کے محاذ پہ موجود رہوں گا۔ اب یہ نعرہ آج جب گونجا ہر طرف تو پھر کچھ لوگوں نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ یہ تو تلبیہ سے مشابہت ہے، تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ان سنیوں نے، بریلویوں نے تو تلبیہ سے مشابہت شروع کر دی، گلی گلی میں لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے یہ وسوسات، پھر یہ کہ یا کے ساتھ کیوں بلایا جا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں اس حیبت سے کہ یہ نعرہ قصر نجد کی دیواروں میں دراڑیں ڈال رہا ہے اور ادھر وائٹ ہاؤس کی دیواروں میں دراڑیں ڈال رہا ہے، سیکولر قوتیں اور ان کے اتحادی مذہبی ساتھو یہ مل کر اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نعرہ اس صدی میں جس طرح ممتاز حسین قادری نے لگایا، آج اس نعرے کی حرارت ہر طرف محسوس ہو رہی ہے، مگر یہ نیا نہیں، یہ گھڑا نہیں گیا، یہ تو دربار رسالت میں نعرہ گونجتا رہا ہے۔ چونکہ اس موضوع کی اب ہر طرف ضرورت ہے، بخاری شریف میں باقاعدہ اس کی پوری عبارت، کسی ایک لفظ تو کیا حرف کا بھی فرق نہیں، حرف تو کیا زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث نمبر 128 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے آواز دی یا معاذ بن جبل، تو انہوں نے کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ لبیک 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 لبیک۔ اب دیکھو یہ بخاری ہے، یہ ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 15ویں صدی میں پیر بارو کی دہلیز پہ بیٹھ کے نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ ہم نے بدعت نہیں کی، بدعتی وہ ہیں جو صحابہ کا دین چھوڑ گئے، سنی وہ ہیں جو صحابہ کے دین پہ موجود ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے جب عہد وفا کیا تو جو عبارت صحابہ نے چنی ہم وہ بھولے نہیں، ہم اسی پہ قائم ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سرکار کے بلانے پر کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جنہیں یہ تشویش ہے کہ یہ تلبیہ سے مشابہت ہو رہی ہے اور توحید میں فرق آ جائے گا، تو میں کہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی توحید کا محافظ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سرکار بالکل اجازت نہ دیتے، اگر بعد میں بھی کوئی گڑبڑ ہونی ہوتی تو سرکار روک دیتے، قیامت تک سد ذرائع کے طور پر اس پر پابندی لگا دیتے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے پابندی نہیں لگائی۔ صحابہ نے اس کو ہمیشہ وفا کے اظہار کے لیے یہی بولا، یہی تلفظ کیا۔ اور اگر
ویسے کسی نے سمجھنا ہے یا کے لحاظ سے کسی کو شک ہے کہ یا سے تم بلاتے ہو اور وہ دور پڑے ہیں اور کیسے پہنچے گی آواز اور کیسے وہ سنیں گے؟ تو میں کہتا ہوں ہمارے آقا علیہ السلام کا ہر انداز، اس کی تو ہزاروں دلیلیں ہیں. ذرا منکرو تم اپنی بات کرو. ابھی تو کل کی بات ہے جب یمن اور سعودی عرب کی جنگ شروع ہوئی تو ریالوں کے پجاریوں نے ریلیاں نکالی. سعودی وزیر اسلام آباد میں آیا، بینر لاہور میں لگ گئے، اسلام آباد میں لگ گئے. لکھا کیا تھا؟ لبیک یا خادم الحرمین، لبیک یا خادم الحرمین. ریکارڈ پر ہے، میں کوئی الزام نہیں دے رہا. یہ باقاعدہ نعرہ لگا، یہ باقاعدہ بینر چھپے. تو میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت تمہیں شرک کا وہم نہیں پڑا جب خادم حرمین کو تم نے لبیک کہا؟ اس وقت تلبیہ سے مشابہت لازم نہیں آئی؟ کیا اس وقت جب تم یا خادم الحرمین کہہ رہے تھے تو وہ تو بیٹھا تھا ریاض میں اور بینر لگے تھے اسلام آباد میں، تو کیا خادم حرمین ہر کھمبے سے لٹکا ہوا تھا کہ تم اس کو اس طرح کہہ رہے تھے؟ میں کہتا ہوں اگر دل میں بغض نہ ہو تو بات بڑی آسان ہے. تجھے تمہارا خادم الحرمین مبارک، ہمیں سرور کونین مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. دیکھیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. اصل میں یہ نعرہ جس طرح ڈی چوک میں لگایا ہے اسی لہجے میں لگانا چاہیے. میں لگاتا ہوں پھر آگے لگاتے رہنا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اب اس کی دلیلیں سن کے پھر سب سٹیج والوں نے بھی کھڑے ہو کر اور آپ نے بھی کھڑے ہو کر لگانا ہے. ابھی میں تھوڑی سی گفتگو اس پہ مزید کر لوں. تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ کسی مفتی نے اس کی عبارت نہیں بنائی. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ اگر صحابہ کے ایمان کی سمت میں قبلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر صحیح کریں. تو اس بنیاد پر یہ نعرہ میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں گونجا اور دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی. ایک ہم اہل عشق ہے جہاں تھے وہیں رہے. لوگ بدل گئے، لوگ بھٹک گئے، مگر ہم نے تو زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہونے دیا. وہی بول رہے ہیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تھے. اور اگر کسی کو یہ ہے کہ اس وقت تو سرکار سامنے موجود تھے اور آج تم صدیوں بعد بھی وہی کہہ رہے ہو، تو میں کہتا ہوں یہ بھی صحابہ نے کیا، یہ بھی صحابہ کا انداز ہے. میرے پاس الاذکار امام نووی کی ہے، الادب المفرد امام بخاری کی، 12 سے زائد کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے. خادرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں مفلوج ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے. عبداللہ بن عمر کہیں دور دربار رسالت سے بظاہر اپنی مشکل میں ہے. فقال له رجل اذكر احب الناس الیک. ایک صحابی کو مشکل بنی، دوسرے صحابی نے علاج بتایا. حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں مفلوج ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عمر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ذرا انہیں پکارو جو سب سے بڑے محبوب ہیں. سبحان اللہ. اذکر احب الناس الیک، جو سارے لوگوں میں سے محبوب ترین ہے ان کا نام لو. جس وقت یہ کہا گیا الادب المفرد مکتبہ تازیہ میں، آج بھی وہ الفاظ ہو ہے اگرچہ بعض مکتبوں نے کاٹ دیے. جس وقت ابن عمر سے کہا گیا اذکر احب الناس الیک، تو انہوں نے کیا کہا؟
ان کی زبان پہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کو آواز دی، یا سے پکارا، بعد از وصال پکارا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار دے گئے تو کہتے ہیں سرکار کی مدد یوں شامل حال ہوئی فَكَأَنَّمَا نُوشِطَ مِنْ عِقَالٍ، یوں لگا کہ پاؤں کے پٹھے مارے نہیں گئے تھے، نہ پاؤں مفلوج تھا نہ بیمار تھا، بس کسی نے رسی سے باندھا ہوا تھا اور رسی کھول دی ہے، میں نے چلنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ بتانا چاہتے ہیں بیماری تو آہستہ آہستہ جاتی ہے، تھی بیماری مگر گئی یوں ہے جیسے رسی سے کسی نے باندھا ہو۔ تو یہ صحابہ کا دین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو یوں پکارنا، یا سے اس کے اتنے دلائل ہیں، اس بنیاد پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہ کرے، اس واسطے کہ یہ نبوی نعرہ ہے، یعنی سرکار کے دربار سے امت کو یہ تحفہ ملا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے آج ہر سنی اس نعرے سے اہل سنت کے غلبہ کی تحریک کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ نعرہ جب چلا تو جانوروں تک بھی پہنچا، انسان تو انسان رہے، جانوروں نے بھی اس ادا کو اپنایا اور انہوں نے بھی اس سے اظہار محبت کا سلیقہ اختیار کیا۔ شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیشہ پوری کی ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نام ہے حدیث الحمار، گدے والی حدیث۔ نسبت کی عظمت دیکھو، گدوں کو کوئی جانتا نہیں لیکن محبوب سے نسبت ہو جائے تو ان کے نام پر حدیثیں منسوب ہو جاتی ہے۔ خیبر فتح ہوا، میرے آقا علیہ السلام کے پاس جو مال غنیمت پہنچا مختلف قسم کے جانور اس میں تھے، لیکن سرکار پہچانتے تھے کہ ان میں سے کس کے دل میں میرے عشق کا جذبہ موجود ہے۔ گھوڑے بھی تھے، گدے بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے، لیکن ایک سیاہ رنگ کا گدھا، اس کے بارے میں حدیث میں ہے فَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْحِمَارَ، سرکار نے اس سے گفتگو فرمائی۔ جس انسان سے سرکار گفتگو فرمائے اس کی معراج ہو جائے، کیا شان ہے گدھے کی جس سے سرکار محو کلام ہوئے۔ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے گدھا کہوں، مجھے کوفت ہوتی ہے جب میں اسے گدھا کہتا ہوں، مگر کیا کروں، جنس اس کی یہ تھی کہ حیوانوں میں سے اس کیٹیگری میں تھا کہ جس کو عربی میں حمار کہتے ہیں، ہم اس کو گدھا کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں چلو نام کا گدھا تھا مگر پیغام کا گدھا نہیں تھا۔ کیا بات! میرے آقا علیہ السلام نے جب اس سے گفتگو کی تو حدیث میں ہے فَكَلَّمَهُ الْحِمَارُ، اس گدھے نے بھی ہمارے آقا علیہ السلام سے گفتگو کی۔ سرکار نے پہچانا کہ کون ہے ان میں سے جو میری بات کا جواب دے گا اور جس کا ایک پس منظر ہے خصوصی طور پر۔ وہ گدھا جس وقت بولا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اسمک، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یزید بن شہاب، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ پھر اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا کلہم لم یرکب الا نبی، فرمایا میں بڑا خاندانی گدھا ہوں، اوپر جو ہمارا کئی صدی پہلے جد اعلیٰ ہمارا گزرا ہے اس کی نسل سے رب نے 60 گدھے پیدا کیے ہیں، اور ان 60 کی سپیشلائزیشن یہ ہے کہ ان پر صرف نبیوں نے ہی سواری کی ہے۔ ہم نبیوں کے خدمتگار ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ہم خدمتگار ہیں۔ ایسے گدھے کلہم لم یرکبہم الا نبی، صرف نبی ان پہ سوار ہوئے ہیں۔ اب یہ کہنے کے بعد اس گدھے نے یہ بات بھی بتا دی، کہتا لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک، کہ محبوب ان 60 گدھوں میں سے کہ جن کی پشت پر صرف نبیوں نے ہی سواری کی ہے، ان گدھوں میں سے صرف میں ہی باقی رہ گیا ہوں، باقی سب چلے گئے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنو تو پتہ چلے گا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کہاں تک پہنچا، اور جو آج انسان ہو کے ختم نبوت کا منکر ہو اسے گدھا کہنا یہ گدھے کی توہین ہے۔
چونکہ وہ گدھا ہو کے پتہ ہے کیا بول رہا تھا؟ کہتا ہے لم یبقى من نسل جدی غیری، میرے جد کی نسل سے سوائے میرے کوئی نہیں بچا ان 60 میں سے. ولا من الانبیاء غیرک، محبوب نبیوں میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں ہے. کیا بات. ولا من الانبیاء غیرک، خدمت گار گدھوں میں آخری ہوں اور مخدوم نبیوں میں آپ آخری ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں. یہ گدھا ہو کے بھی وہ گواہی دے رہا ہے اور ساتھ اپنا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کنت اتوقعک، محبوب آپ سے میری ملاقات بائی چانس نہیں ہوئی، میں سال ہا سال سے امید میں تھا، مجھے تڑپ تھی کہ ملاقات ہوگی، میں اس انتظار میں تھا. یہ توقع کا لفظ آپ روزانہ بولتے ہیں اردو پنجابی میں، توقع وہی عربی میں توقع، یتوقع، اتوقع، نتوقع. کنت اتوقع تو مضارع پر کانا آیا تو علماء جانتے ہیں ماضی استمراری بن گئی جو پاسٹ میں کنٹینیو ہے. اگر اس نے ماضی میں کبھی ایک بار بھی خیال کیا ہوتا کہ میری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو یہ بھی بڑا حسین تھا، یہ بھی کمال تھا. مگر وہ کیا کہتا کنت اتوقعک، میں سال ہا سال محبوب آپ کی توقع کرتا رہا، صبح و شام میں امید تمنا کرتا تھا ملنے کی کہ ملاقات ہوگی. دیکھو کتنا حسین گدھا ہے، کتنی حسین سوچ ہے اس کی، کتنا اچھا اس کا وظیفہ ہے کہ صبح و شام اس انتظار میں ہے کہ کب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی. کہتا آج وہ دن آ پہنچا، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے. سبحان کنت اتوقعک، میں توقع کرتا رہا. پھر فرمایا میں نے، گدھے نے عرض کی محبوب علیہ السلام کے سامنے کنت قبلک لرجل یہودی، آپ سے پہلے میں ایک یہودی کا گدھا تھا. یہ جملے ہمارے لیے پوری کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں. راہ وفا میں چلنے والے سبق سیکھیں کہ کس انداز میں ایک جانور نے ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہے. آج کسی کو کہا جائے کہ بد عقیدہ سے ہاتھ نہ ملاؤ اور کسی کو کہا جائے قادیانی سے ہاتھ نہ ملاؤ، وہ کہتا مجبوری بڑی ہے، برادری ہے، یہ ہے، وہ ہے، کاروبار ہے. میں کہتا ہوں گدھے سے ہی رسم وفا سیکھو. اب گدھا ہے، اپنے اختیار سے کہیں جا نہیں سکتا، مالک نے باندھا ہوا ہے، مجبور ہے کتنا، لیکن راہ وفا نے اس نے مجبوریوں کو مسترد کر دیا. کہتا ہے محبوب سال ہر سال منتظر رہا ہوں، مجھے توقع تھی ملاقات ہوگی، اس توقع پر بھی میں نے اپنی پشت آلودہ نہیں ہونے دی. میں نے گستاخوں سے، منکروں سے اپنی پشت کو بچا کے رکھا ہے. میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے پشت رکھی ہوئی ہے تو کسی یہودی کو نہیں بیٹھنے دوں گا، نصرانی کو نہیں بیٹھنے دوں گا، بد عقیدہ کو نہیں بیٹھنے دوں گا. تھا میں یہودی کا اور وہ چاہتا تھا کہ مجھ پہ سواری کرے، آخر اس نے میرے پیسے بھرے ہوئے تھے. لیکن گدھا کہتا ہے کنت اعصر به عمدا، جب وہ چھلانگ لگا کے مجھ پہ بیٹھنا چاہتا تھا، جب بھی کنت اعصر ماضی استمراری، جب بھی وہ مجھ پہ بیٹھنا چاہتا تھا میں ہر بار جان بوجھ کے پھسل کے گر جاتا تھا. دیکھو انداز، اپنی پشت پاک رکھی، پشت آلودہ نہیں ہونے دی. اے عاشق تیرا ہاتھ کسی گستاخ کے ہاتھ سے نہ لگے. وہ گدھا ہو کر حالانکہ مملوک ہے، باندھا ہوا ہے، کہیں دوڑ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. کہتا ہے جب بھی میں نے ایک بار اسے نہیں بیٹھنے دیا، ہر بار میں نے گرایا، ہر بار میں نے گرایا. جب بھی وہ بیٹھنے لگا میں جان بوجھ کے پھسلتا تھا، میں پھسلتا تھا، وہ بھی گر جاتا تھا، پھر وہ بیٹھنے لگتا تھا، پھر میں گر جاتا تھا. تو پھر
فرمایا محبوب، عرض کرتا ہے محبوب میں نے اس کی بڑی قیمت بھی ادا کی ہے، وہ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیتا تھا کہ جب میں گرتا تھا کہ وہ چھوڑ دے مجھے. کہتا ہے گدا کان یجیع بطنی، وہ پھر مجھے چارہ نہیں ڈالتا تھا، مجھے مار دیتا تھا بھوک کی کہ تم نے نہیں بیٹھنے دیا تو میں چارہ نہیں ڈالوں گا. آج کسی پر FIR کٹ جائے، تھانے میں چلا جائے، جیل میں چلا جائے اور اس کے اعصاب ڈھیلے ہو جائے، یہ راہ وفا نہیں ہے. دیکھو اس دربار میں تو وفا گدے نے کیسے کی ہے، وہ اس کو اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیتا، مالک اس کو بھوکا رکھتا ہے، بھوکا رکھ کے پھر چاہتا ہے کہ میں بیٹھوں، قریب جاتا ہے گدھا پھر گرا دیتا ہے. اور کہنے لگا محبوب صرف بھوک کی ماری نہیں دیتا تھا، وَكَانَ يَضْرِبُ ظَهْرِي، وہ میری پشت پہ ڈنڈے مارتا تھا، میں ڈنڈے کھاتا رہا مگر محبت کی دولت بچاتا رہا. میں نے پشت آلودہ نہیں ہونے دی، میں نے آپ کے انتظار میں ڈنڈے کھائے ہیں محبوب، آپ کے انتظار میں بھوکا رہا ہوں. میں سال ہا سال سے منتظر تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس تمنا نے مجھے زندہ رکھا ہے. ہر تشدد میں نے برداشت کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جب اس کی یہ داستان سنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتک یعفور، فرمایا گدھے میں نے تیرا نام بدل دیا ہے، اب تیرا نام یزید بن شہاب نہیں، میں نے تیرا نام یعفور رکھ دیا ہے. کیا اس کے بعد میرے موضوع کی اس وقت جاری ہے، دلیل ہے. اب سامنے گدھا ہے، خود ہی نام رکھا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس کو ایک بار بلایا کہ راہ وفا میں اتنی قربانی دینے والا بولے، اور چلتے چلتے بات جو ہے دربار عالیہ پیر بارو شریف تک پہنچ جائے. نام رکھا یعفور، فرمایا یا یعفور، تو اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. وہ گدا اب بولو اس انداز سے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ صدا لبیک کی اتنی پرانی ہے. اقبال کہتے ہیں آیت کائنات کا معنی دریاب تو، نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو. اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو اس جانور نے جو کچھ بیان کیا ہے، میں آج سے کئی سال پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے. لوگ کہتے تھے یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہر چیز میں یہ مسلک ہے، ہر چیز میں عقیدہ ہے. میرے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے اللہ کے فضل سے. اس وقت میں نے گدھے کی دلیل تمہارے سامنے پیش کی کہ گدھا جس انداز میں بولا وہ واضح کر رہا ہے کہ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیا لو باندھ لو گر تم کمر،
نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ اس وقت اس گدے نے، گدھا مبارک جب بولا دراز گوش لبیک، میرے آقا علیہ السلام نے اسے قبول کیا، سرکار اس پہ سواری فرماتے تھے۔ فَإِذَا نَزَلَ عَنْهُ بَعَثَ بِهِ إِلَى بَابِ الرَّجُلِ، جب اترتے تھے تو پھر اس کو قاصد بنا کے بھیج دیتے تھے، جاؤ فلاں محلے سے فلاں صحابی کو بلا کے لیا۔ دیکھو اس دہلیز کے گدے کی بھی کوئی مثال نہیں۔ میں کہتا ہوں ویسٹ کے ہرکاروں کو، امریکی گٹروں کے کیڑوں مکوڑوں کو، لبرل کو، سیکولر کو، اور پھر دین کے اندرونی محاذ پر میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب کے منکروں کو، کہ محبوب کی طرف ترازو لے کے مت جانا علم تولنے کے لیے، پہلے ذرا گدھا مبارک کا علم تول کے تو دکھا دو۔ قیامت تک کی ٹیکنالوجی اور قیامت تک کا رائٹ وزڈم، سائنس جتنی بھی چھلانگیں لگا لے، میرے محبوب علیہ السلام کے گدھے کی مثل نہیں بنا سکے گی۔ اتنا علم اس میں ہے۔ جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں تو پہنچتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فَيَقْرَعُهُ بِرَأْسِهِ، سر سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ آداب عاشقوں کو خود ہی آ جاتے ہیں، ورنہ گدھے کی تو دولتیاں مشہور ہیں، تو دو ٹانگیں نہیں مارتا دروازے کو، سر مارتا ہے، سر سے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اور پھر فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ، جب گھر والا نکل کے باہر آتا ہے، أَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ أَجِبْ، سر سے اشارہ کر کے پتہ کیا کہتا ہے؟ آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے۔ أَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ أَجِبْ، اشارہ کرتا ہے، أَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ أَجِبْ، کہ تو بھی لبیک کہے، أَنْ أَجِبْ، تو بھی لبیک کہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ وفاداروں کی وفا ہے، اور یہ لبیک پرانا عہد ہے، پرانا حلف ہے۔ اور آج غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کی اس ادائے محبت سے ہر سنی بول رہا ہے لبیک کہتے ہوئے، محبوب میں حاضر، میں حاضر، میری جان حاضر، میرا مال حاضر، میری اولاد حاضر، میں دن کو حاضر، میں رات کو حاضر، میں ہر گھڑی حاضر، میں آپ کی عزت میں پہرے دینے کے لیے حاضر، ختم نبوت کے دفاع کے لیے حاضر، میں آپ کے دین کے غلبہ کے لیے حاضر، محبوب میں آپ کے نظام کے نفاذ کے لیے حاضر۔ اس بنیاد پر غازی ممتاز حسین قادری کو نام حسین کا وہ فیضان ملا کہ آج اس ملک میں نظام کی تبدیلی کے لیے ممتاز حسین قادری کا پیغام دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، کیونکہ آخری رات بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اپنی جان دے رہا ہوں، اور منتظر رہوں گا کہ کب اس دیش میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ سبق ہے اصل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ کربلا ہے، اس خطبے کے سوا راہ کربلا میں جو آپ نے خطاب کیا، بس اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور یہ حصہ ہے کہ جب لبیک کا نعرہ لگا لیں تو پھر اس کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ تقاضے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطاب میں بیان کیے۔ الکامل نے اس حدیث کو بھی لکھا، راہ کربلا میں خطاب کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے لوگ گھر گھر کے فلسفے میرے امام کی طرف منسوخ کریں کہ اقتدار کے لیے گئے تھے، کرسی کے لیے گئے تھے۔ نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، دینی اقدار کے لیے گئے تھے، اپنے نانا جی کے دین کو اقتدار میں لانے کے لیے گئے تھے۔ وہ کرسی کے لیے نہیں، آیت الکرسی کے نظام کے لیے گئے تھے، اور خود وہ بیان کر کے گئے۔ یہ خطبہ متعدد سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور اس خطبے کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرمایا امام حسین نے، میں کیوں نکلا ہوں اپنے حجرے سے، جن کی گدی سے بڑی کسی کی گدی نہیں تھی، جن کی مسند سے بڑی کسی کی مسند نہیں تھی۔ بتائے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں؟ اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی، ان سے بڑا وظیفہ کون پڑھ سکتا ہے؟ ان سے پڑھ کے تہجد کون پڑھ سکتا ہے؟ ان سے پڑھ کے خشوع سے نوافل کون پڑھ سکتا ہے؟ مگر ایک وقت آیا حجرے سے باہر نکلنا پڑا، انہوں نے حجرے کو بھی حسینی سنت دی، کربلا کو بھی قیامت تک کی درسگاہ بنا دیا۔
اور خطاب میں خود واضح کیا. فرمایا میرے نانا جی نے یہ ارشاد فرمایا ہے مر رعا منکم سلطانا جائرا، تم میں سے جس نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پا لیا. کیسا ظالم بادشاہ؟ اس کی شرط اس کے عیب بیان کیے. مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ بادشاہ کہ جو حرام چیزوں کو حلال کر رہا ہو، جس نے اس بادشاہ کا زمانہ پا لیا. جیسے آج صدر ہمارا کہے کہ علماء سود کو حلال کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں. یہ ہے یزیدیت. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پیش کی. فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مر رعا منکم سلطانا جائرا، جس نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پا لیا. کیسا ظلم؟ مستحلا لحرم اللہ، جو حرام چیزوں کو حلال قرار دے. ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑے. مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے. یعمل فی العباد بالاسم والعدوان، عوام میں گناہ کے ساتھ حکومت کرے. جس نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا، اب جس میں میرٹ جو ہے، جس میں وہ صرف ایماندار ہونا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عربی ہو اجمی ہو، گورا ہو کالا ہو، پیر ہو مرید ہو، شرط صرف اتنی ہے کہ مسلمان ہو اور اس کے ہوتے ہوئے ایسے بادشاہ کا زمانہ آ جائے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، ایسے بادشاہ کا زمانہ جس نے پا لیا مگر اپنے قول سے اس نے اس کا رد نہیں کیا، اجرے میں چھپ گیا. بلا بے فعل، اپنے فعل سے بھی اس نے اس بادشاہ کا رد نہیں کیا. اس بادشاہ کا اس نے رد نہیں کیا، نہ قول سے نہ فعل سے. تو کیا ہوگا؟ یہ جرم کتنا ہے؟ فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، قیامت کے دن اللہ جہنم کے جس گڑھے میں اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا، اسی گڑھے میں اس خاموش رہنے والے کو بھی پھینکے گا. یہ حدیث امام حسین کو حجرے سے نکال کے لے گئی. اس حدیث کو پیش کیا باقاعدہ مجمع میں. یہ میری مجبوری ہے، میں کرسی کے لیے نہیں جا رہا، نانا جی کے دین کی حفاظت مطلوب ہے. کل میری تہجد تب محفوظ رہے گی میں نکلوں گا، میرے روزے تب محفوظ رہیں گے میں بادشاہ کا رد کروں گا، میری ساری بندگی تب بچے گی میں بادشاہ کے خلاف بولوں گا، یزید پلید کے خلاف میں نکلوں گا. اور کہا حسینیت ہے قیامت تک کے لیے کہ جب بھی کوئی ایسی کربلا آئے تو حسینی بولے، حسینی نکلے، حسینی بتائیں. بادشاہ کو ووٹ دے کے مسلط کرنا وہ تو دور کا جرم ہے بڑا، اس کا سپورٹر ہونا ظالم کا جو ایسے کرتوت کرے یہ تو بہت بڑا جرم ہے. حدیث میں تو ہے نہ ووٹر تھا نہ سپورٹر تھا اس ظالم کا، صرف اس کے ظلم پہ خاموش رہا. اس نے ووٹ دے کے نہیں مسلط کیا تھا، وہ مسلط خود ہو گیا، مگر یہ چپ رہا جب وہ اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا. فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، اپنے قول و فعل کے ساتھ اس نے اس بادشاہ کے خلاف آواز بلند نہیں کی. تو کتنا بڑا جرم ہوا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نمازیں نہ رہی، روزے نہ رہے، حج ختم، زکاتیں ختم. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، اللہ اس کو جہنم کی اسی گڑھے میں پھینکے گا جہاں اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا. یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسینی مشن کی وارث ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور پہلے حدیث پیش کی، اور حدیث پیش کرنے کے بعد آپ نے انالیسس کیا حالات کا. امام ہوتے ہی وہ ہے کہ جو پورا باخبر ہو حالات سے. صوفی وہ نہیں کہ جسے پتہ نہ ہو کہ گلی میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صوفی وہ ہے جو سارے حالات سے باخبر ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، فرمایا جس نے مسلمانوں کے دکھ سکھ کی خبر نہ لی، جا کے غم ان کا نہ بانٹا، جس نے مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کیا،
سرکار فرماتے ہیں فلیس منا، وہ کسی اور کا ہے، میرا نہیں ہے. میرا وہ ہے جو مسلمانوں کے غم میں شریک ہو. کہ شام میں کیا ہے، عراق میں کیا ہے، یمن میں کیا ہے، فلسطین میں کیا ہے، کشمیر میں کیا ہے، کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، کم از کم درد تو محسوس کرے، آواز تو بلند کرے. اس بنیاد پر یہ نصاب دیا اپنی امت کو، اور یہاں یہ واضح کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی. اب کتنے چوٹی کے عارف ہیں امام حسین. حالات کا جائزہ کیسے مرتب کیا. ابھی بہت سے لوگوں کو یزید پلید کے کرتوتوں کی خبر نہیں تھی. امام کی سوچ اتنی ایڈوانس تھی، سب سے پہلے بولے. حدیث پیش کر کے اپنے خطبے میں کہا، حدیث یہ کہتی ہے کہ جب ایسے بادشاہ کا زمانہ آ جائے تو نکلو. تو اب کس کا زمانہ ہے؟ کہنے لگے میں پوری ذمہ داری سے ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو آج یزید پلید کے خطبے پڑھتے ہیں اور اس کو امیر المومنین کہتے ہیں اور اس کے تقدس اور اس کے پادشاہی کے خطبے دیتے ہیں، کہ سنو اس کے کرتوت کیا تھے. میرے امام نے کہا انہا اولائی قد لازم طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود وازروا الفساد واستأثروا بالفعل. یہ حسینی الفاظ ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمایا انہا اولائی، یہ یزیدی ٹولہ، ان کا کیا جرم ہے؟ قد لازم طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی بندگی کو لازم کر لیا ہے. وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے. وعطلوا الحدود، انہوں نے حدود کو معطل کر دیا ہے. وازروا الفساد، انہوں نے زمین عرب میں فساد پھیلایا ہے. واستأثروا بالفعل، مال غنیمت کی غلط بندر بانٹ کی ہے. فرمایا یہ جرم ہے ان کے. حدیث یہ کہتی ہے ایسے بادشاہ کا زمانہ آ جائے تو پھر نکلو اس کے مقابلے میں. تو امام حسین نے کیا جملہ بولا، یہ ہے قیادت. فرمایا انا احق من غیری، اس پلیز سے ٹکر لینا جتنا حسین کا کام ہے اتنا اور کسی کا نہیں. یہ نہیں کہا کہ فلاں نکلے تو میں بھی نکلوں، ابھی تک فلاں کیوں نہیں نکلے، میں کیوں نکلوں، پہلے وہ نکلے تو پھر میں نکلوں. فرمایا اور کسی کا ایسا حق نہیں، روئے زمین پر اور کوئی نواز رسول اللہ علیہ وسلم نہیں، حسین میرٹ پہ ہے. انا احق من غیری، میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، میں نکلوں گا، میں جاؤں گا، میں نکل چکا ہوں راہ کربلا میں. یہ ہے مشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر نکلے ہیں تو اس انداز میں جب حر نے یہ کہا آگے تو موت ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں نے محرم کے دن کربلا میں گزارے. جب میں عراق میں پڑھتا تھا میں نے رات کے سناٹوں میں مشہد اور خیموں کی جگہ اور مقام حر ساری جگہوں پہ حاضریاں دی، اور پھر تاریخ کے اوراق سے اس کا پس منظر سامنے رکھا. حر کہہ رہا ہے آگے موت ہے. میرے امام نے ایسا جملہ بولا شاید موت کو بھی سن کے پسینہ آ جائے. فرمایا آفا بالموت تخوفنی، اور بڑا عجیب ہے، ڈرانا حسین کو ہے اور نام صرف موت کے لیتے ہو. آفا بالموت تخوفنی، آفا بالموت تخوفنی، حسین کو ڈرانا ہے، نام موت کا لیتے ہو. موت سے تو حسین ڈرتا نہیں. واللہ انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا جرما. خدا کی قسم حسین اس وقت موت کو 100% سعادت سمجھ رہا ہے اور ظالموں کو ووٹ دے کے زندہ رہوں اسے میں 100% جرم سمجھ رہا ہوں. حسین جرم کرنے نہیں آیا، کربلا میں کرم کرنے آیا ہے. یہ تھی حسینیت کہ 4 جنوری 2011 کا دن تھا، تو سار مارکیٹ تھی، سامنے شیطان تاثیر تھا، ادھر ایک چھوٹا سا بظاہر پولیس ملازم تھا. اسے پتا تھا کہ اس کے 25 گارڈ اور سینکڑوں گولیاں لوڈ ہیں رائفلوں میں، اگر میں اس کے قریب جاتا ہوں تو یہ گولیاں میرے سینے میں اتریں گی. مگر پھر بھی آگے بڑھا اور اس کو پھڑکایا اور موت کی پرواہ نہ کی اور پھر ڈٹ کے قائم رہا. بتاؤ یہ حسینیت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر 5.5 سال سے زائد تشدد برداشت کیا، پھر آخری رات بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھا، اور پھر جب چلا سوئے دار و رسن تو پھندے کو خود گلے میں ڈالا اور ڈالنے سے پہلے چوما کہ میں تجھ سے اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ اے بندے تو میرے اور میرے نبی علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا ذریعہ بن رہا ہے. بتاؤ یہ حسینیت نہیں تو اور کیا؟ اس واسطے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کربلا کے میدان میں صدیوں کا نور بانٹا. میں برملا کہتا ہوں احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. جس کے قصیدے آیائے تطہیر میں پڑے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. کیا بات. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا. سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا. حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا. آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا. یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسینیت کا فیضان ہے اور اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اس بیداری کو ہم نے برقرار رکھنا ہے اور اس بیداری کے ذریعے سے ہم نے پارلیمنٹ میں بھی لبیک کی صدائیں بلند کرنی ہے اللہ کے فضل سے. اور اس بیداری کے ذریعے سے جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے ان پر واضح کرنا ہے کہ پاکستان روئے زمین پر محض ملک ہی نہیں، یہ نام نبی کی ایک گویا کہ مسجد بھی ہے. اب ایک طبقہ ہے جو بم دھماکے کر رہا ہے. 63 جنازے تڑپ گئے پولیس ٹریننگ کالج کے اندر. اس سے پہلے وکیلوں کی لاشیں، پشاور کی لاشیں، گلی گلی میں لاشیں. یہ بھارت کے ایجنٹ، یہ یہود و نصارہ کے پروردہ، یہ پاکستان کو کرائے کا مکان سمجھ کے جلا دینا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں نے تو خون جگر دے کے بنایا تھا. 20 لاکھ شہیدوں کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں ہے. اس واسطے ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچانا ہے. خدا کرے نہ غم ہو سرے وقار وطن، اور اس کی حسن کو اندیشہ ماحوسال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب